السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مرد مومن کے کردار کے حوالے سے۔ ولایتوں کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ آج صوفیہ اعظام نظر نہیں آتے، علی اجویری کی طرح، غوث اعظم کی طرح، خواجہ صاحب کی طرح اور لال شہباز کی طرح، یا جتنے بھی صوفیہ اعظام ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میرے ولیوں کو نہ کسی قسم کا غم ہے، نہ کسی قسم کا خوف ہے، اور وہ تن تنہا خالی آدھی دنیا فتح کرتے ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ اور سرکار کی یہ حدیث ہے کہ اگر تم اللہ کی پہچان کر لو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو 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 تم سمندروں پہ چلو اور پہاڑ تمہارا راستہ چھوڑ دو۔ یہی وجہ تھی، یہ سرکار کی حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ پرتھوی راج چوہان کے دور کا خواجہ صاحب نے تنہا خاتمہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے لے آئے فرعون سے۔ فرعون کے پاس خود کو طاقت بھی ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے نہ مانا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، میری مرضی من چاہے نظریات کو جو نہیں مانے گا میں ان کو تباہ کر دوں گا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کا شکار لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی تھی، ادھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی کر رہی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں نہیں مان رہی، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ارشادات ہیں، معجزہ دیکھنے کے باوجود لوگ حضرت ابراہیم کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خواہش نفس کے بت پالے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جتنے بھی من چاہے نظریات عقائد ہیں، چاہے علماء دین کی ہوں یا تمام سابقہ امتوں کی ہردرمیوں جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ خواہش نفس کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ہی دینوں میں اضافے کر دیے تاکہ وہ صحیح معنی میں جو حقیقی روشنی ہے، جس کا جو اللہ تعالیٰ حقیقی روشنی دکھاتا ہے، وہ اس سے پرے ہٹتے ہوئے اپنی مان چاہی سلطنت دنیا آباد کر سکے۔ مگر یہ تمام ملک اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نظام اس کائنات میں چاہتا ہے مرد مومن کے ذریعے ذل زبانی کے ذریعے، تاکہ معاشرے میں شیطانیت پروان نہ چڑھے، اور کائنات میں ظلم و زیادتیاں اور معاشرے میں فحاشی، بدکاری اور خواہشات نفس کی شکار جتنی بھی شخصیات ہیں وہ اجارہ داری قائم نہ کر سکے۔ یہ اس کا نام کیا ہے میں نے بتایا۔ تو لہٰذا مرد مومن کے کردار کیوں ختم ہو گئے؟ صوفیہ جبکہ مومن کے کردار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن تو ہٹ درم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو جہاں سے بھی اسے ہدایت کی چیز ملتی ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، وہ اپنی اصلاح کروانے والا ہوتا ہے، اور وہ بڑی جلدی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہونے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ اس سے بڑی لیول کی ڈگری ہے جو مومن کو سرکار کی حدیث کی صورت میں مل رہی ہے، کہ مومن کو جب اللہ کی رحمتیں اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے دل پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر مرد مومن جتنی بھی باطل نظریات والے متکبرین ہیں، یہ غلط قسم کے نظریات ہیں، وہ ان کا خاتمہ کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ذل سبحانی ہے، خدا کا نائب ہے، اور اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ متکبرین کو بچھاڑتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں کہ تم ہماری حکمتوں بڑی باتیں بھی نہیں مان رہے، تو پھر یہ دیکھو کہ خدا کس کے ساتھ ہے، چلو اسی چیز کا ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں شیطانی قوتوں کے پیدا کردہ جادوگر سامنے لے آئے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو جائے، یا سرکار دو علیہ السلام کا دور ہو جائے، یا پھر اس کا نام کیا ہے خواجہ معین الدین چشتی میری نے بھی جادوگروں کا مقابلہ کیا، ہندوؤں میں بڑا جادوگر سب بتایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مرد مومن کامیاب ٹھہرے، کیونکہ ان کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمتوں کے امین تھے، تو لہٰذا جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ مرد مومن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ پرتھوی راج چوہان کے دور میں خواجہ صاحب تنہا تھے، اور ایک طرف پرتھوی راج چوہان کا اقتدار تھا، اس کے اثر و رسوخ تھا، اس کے اپنا ہی پیدا کیا ہوا معاشرہ تھا، اور ہندو بنیے تھے جو بڑے خوش تھے کہ ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جیسے مرضی کفر کا نظام قائم کرے، مگر ایک مرد مومن کے نعرہ مستانہ نے، توحید کے نعرے نے، وہ سارا کفر کا نظام پاش کر دیا۔ تو اب دیکھا جائے تو مرد مومن کا تصور ختم ہو گیا۔ آج جتنے بھی مبلغین ہیں وہ تانے دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ سرکار کی حدیث ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہے، تانا نہیں مومن دیتا، اور کبھی بھی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، نیچا نہیں دکھاتا، مگر مومن اپنے اس مقصدیت سے بھی پرے نہیں جاتا کہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے
اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، آج بھی حق کا پلیٹ فارم قائم کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی اس کا نام کیا ہے، لوگوں کو ایک حقائق پہ مبنی مرکزیت پہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، جیسے علامہ اقبال کے پیغام سے ملتا ہے کہ منفتی اس قوم کا ایک ہے، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، کچھ ایک ہی سب کا، نبی بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی جو ہوتے، مسلمان بھی ایک، اور اللہ کی، اور تم سب اللہ کی رسول و مضبوطی سے تعمیر رکھو اور صدقہ میں بات. میں نے اپنی سابقہ 2 ویڈیوز میں نے بیان کیا ہے کہ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے آنے کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے اور دین مکمل ہو گیا، تو اب فرقہ وریت نبوت تو منسوخ ہو گئی ہیں، تو یہ جو فرقہ وریت کرتے ہیں اس کی بھی بالکل گنجائش نہیں ہے. جو فرقہ وریت کرنے والے ہیں وہ خود ساختہ نظریات کے تحت فرقہ وریت کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ کے دیے ہوئے دین میں اضافہ کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، یہی ہے شاہ حرم جو چڑھا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں گزر بلکہ اویس چادر زہرا. علامہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے امین تم تو خانہ کعبہ کے متوالی تھے، تم تو خانہ کعبہ میں امامت کروانے والے تھے، تمہیں تو خدا کے حرم میں بھی پناہ ملی ہوئی ہے اور تم میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں کیونکہ تم کعبہ کے نزدیک ہو، مگر تم بھی فرقہ وریت میں چلے گئے، تم نے بھی دین میں اضافے کر دی. دوسری دنیا بڑھتی تو بڑھتی، تم کیوں بڑھ گئے؟ تم نے تو برگزیدہ شخصیات کی بھی پاس نہیں رکھا. 1,24,000 پیغمبر غالباً آئے ہیں، ان کی بھی تبلیغ جو ہے وہ توحید پہ مبنی ہے اور اضافے اللہ تعالیٰ نہیں منع فرماتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو بالکل ہی تمام اضافے ختم کر دیے کہ جو من چاہے خواہشات کا شکار لوگوں نے اضافے کیے تھے اس دور کے جو انبیاء کے پیروکاروں نے. اب چونکہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور آپ سے خاتم النبیین ہے، تو لہٰذا کوئی بھی اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے دین کو اسی نظریات، احساسات اور عقائد کے ساتھ ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اگر ہم اس سے پرے جائیں گے تو یقیناً ہم اپنی مقصدیت سے ہٹ جائیں گے. یہ مقصد سے ہٹنا ہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی سچ نہیں بولتا. حرام کھانا، زنا کرنا، شراب نوشی اور ایون مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں، خونی رشتے تباہ ہو گئے. یہاں پہ علماء دین کی قوم ہے اور لڑائیاں جس سے اسلام منع فرماتا ہے. اور یہ دیکھیے مومن کی جو تاریخ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ اس پہ بھی پورا نہیں اترتے، جبکہ کسی بھی ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی فرقہ وریت کا پرچار نہیں کیا، کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے جو چونکہ وہ پیروکار ہوتے ہیں ان انبیاء کی طرح ہی اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مصائب برداشت کرتے ہیں، ان کی تکالیف پہ دے کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ان سے ساری اسباب چھین لیتا ہے. وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، ان سے ہر چیز چھین لیتا ہے. یہ مال و دنیا، یہ رشتہ و پوین، بتا وہم گما لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں. اور اس طرف فرماتے ہیں بڑھ کر خیبر سے ہے یہ مار کا دین و وطن. کیا اس زمانے میں حیدر و کرار بھی ہے؟ خیبر تو ایک تھا نا، اور اس کی دیکھیں کتنا، جس کو 40 لوگ خیبر کے دروازے کو اس کا نام کیا کھولتے تھے، اس کو حضرت کے مولانا سے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو یہ مرد مومن کی بات ہے. ایک طرف علم کا دروازہ ہے، علم کے بہت زیادہ، اور تمام اصحاب جو تھے آپ سے مشاورت اور آپ کے ہی حکمت و بری باتوں کو اور فیصلوں کو مانتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس علم کا آپ دروازہ تھے اور آپ کے پاس حکمت و دانائی کے چشمے پھولتے تھے، اور آپ وہی حدیث کا مفہوم، صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کہ مومن کی فراست سے وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک طرف قرآن و حدیث کی صورت میں اور سرکار کی تربیت کی صورت میں علم بے پناہ موجود ہے، اور دوسری طرف دل سے علم کے حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، کیونکہ فطرت کو خود وہ کرتی ہے. لالے کی ہنا بندی، مرد مومن پہ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہی نہیں، جتنے بھی جو غلط قسم کے نظریات عقائد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مرد مومن کی ہی موجودگی میں. میں جیسے بتا رہا ہوں کہ صوفیہ اعظام نے کبھی بھی دین میں اضافہ نہیں کیا، اسی طرح تمام صحابہ رسول اہل بیت نے دین میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں کیا. یہ فرقہ وریت، یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ علماء دین کے خود ساختہ پیدا ہے کرتا ہے. اور ہم اگر دیکھا جائے تو میں نے یہ اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا کہ مرد مومن کا کردار کی طرح ہے. اگر تمام فرقے والے کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کفر کے فتوے کیوں دیتے، جبکہ اللہ کے ولی تو کافروں کو مسلمان کرتے تھے، جیسے خواجہ صاحب، داتا صاحب. اس طرح صوفیہ اعظام نے کافروں کو مسلمان کیا. آج مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے. کردار ختم ہو گئے اور تانے زیادہ آ گئے، جبکہ مسلمان مومن تانا دینے والا نہیں ہے، مسلمان کی زبان سے بھی محفوظ ہوتے ہیں. اور دوسری طرف
ہاتھ سے بھی محفوظ ہوتے ہیں. اور یہی نہیں ہے، جب ہر ہول کا یارہ تو ریشم کی طرح نام نظم حق کو باطل ہو تو فلاد و ممن، جب خدا کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے، جب خدا کے احکامات کے اوپر سے پوچھ ڈالا جائے، جب معاشرے میں ظلم و زیادتیاں کی جائیں اور جب معاشرے کا امن تباہ کیا جائے، تو مرد مومن اپنا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے. جب معاشرے میں جہالت ہوتی ہے، جب معاشرے میں غربت و افلاس ہوتی ہے، جب معاشرے میں لوگ اللہ سے مایوس ہونے کی طرف جاتے ہیں، جب شیطانیت پروان چڑھتی ہے اور معاشرے میں فحش معاشرہ پروان چڑھنے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مرد مومن کے ذریعے یہ تمام باطل قسم کے نظریات، غلط قسم کے عقائد اور جتنی بھی برائیاں اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور بتاتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کا رنگ ڈنگ، اس کا انداز اور ان پہ جو رحمتوں کی بارش ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور ان کی شخصیت، ان کا ضعف کیسا ہے، اور ان کی شخصیت کس قدر پختہ ہوتی ہے، کہ وہ کبھی بھی شیطانی کتوں کے علاقہ نہیں بنتے، شیطانی نظریات کے علاقہ نہیں بنتے، بلکہ شیطان ان کا نام سن کے بھاگ جاتا ہے، شیطان ان سے کوسوں دور ہوتا ہے اور لوگوں کو ورگلاتا ہے کہ یہ شخصیت اگر موجود رہی تو نہ صرف میری شیطانیت کا ختمہ ہو جائے گا، بلکہ ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھے گا جہاں پہ لوگ ذرا بار بھی خدا کی حدود کو نہیں پھیلائیں گے، بلکہ اللہ کے تحت ہی جئیں گے اور اللہ کے رہ نہیں مریں گے. مگر افسوس، حد افسوس، آج علماء دینی اپنے من چاہے نظریات اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایک جگہ پہ قید کر کے تو پھیلا لیا، اور دین کے نام پہ جو لامتناہی قتل و غارتیں ہوئی، فلاں ہمارا فرقہ سچا ہو جائے اور یہ مولوی مار دو، وہ مولوی مار دو، یہ سلسلے بھی دیکھے، مساجد میں بم پھٹتے بھی دیکھے، انتہا پسندیاں بھی دیکھی. اس کا اثر کیا ہوا کہ لبرل سوچوں نے، سیکولر سوچوں نے اور ٹھڑکی قسم کے لوگوں نے معاشرے میں اپنا تسلط جما لیا، اور یوں معاشرے میں بے حیائی اور بدکاریوں نے جنم لیا، جھوٹ نے جنم لیا، مکاری یاری نے جنم لیا. جہاں پہ مکاری ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے، وہاں پہ اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کے تصورات. صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. جہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے، چلاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پہ عشق کی منزل شروع ہوتی ہے، کیونکہ اشاک ظاہر بھی نہیں ہوتے، اشاک کی حقیقت پہ مبنی سوچتے ہیں، اور ان کی نظریں بہت دور تک دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے کردار میں پختگی ہوتی ہے، اور ناپختہ شخصیات اور ظاہر بین فائدے سوچنے والے عشق کے کیوں کر مسافر بن سکتے ہیں، بلکہ انہیں تو عشق کی خبر ہی نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، ان کی اس کا نام کی سوچوں میں پختگی نہیں ہے، ان میں آگے بڑھنے کا غیر نہیں ہے، وہ تو بس زبانی جمع خرچ، زبان سے جتنا مرضی خود کو کوئی بڑا ثابت کر لیں، مگر جب تک کردار پختہ نہیں ہوں گے تو خیبر بھی فتح نہیں ہے. کردار ہوں گے تو خالی پاکستان ہو جاتا ہے، کردار ہوں گے تو پھر بغیر خون بہائے مکہ فتح ہو جاتا ہے. جب کردار ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی جنگ و جدل کیے ہوئے اپنی پوری قوم، ایک شخص کو، دو شخص کو، 10-15 اشخاص کو نہیں، پوری قوم کو فرعون کے دربار سے لے آتے ہیں، اور فرعون کیا جو ظاہر بین پہ جبر کا نظام قائم کیا ہوا تھا، اس کا جو ظاہری طور پہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ نظام سارا ختم ہو کے آ جاتا ہے، کیونکہ کردار زندہ ہے. آج کردار زندہ نہیں ہے، آج دعوی ہیں، کردار نہیں ہے. مرد مومن کے پاس اتنا ٹائم اور وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان بے معنی بحثوں مباحثوں میں پڑے. اور دوسری طرف میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو، ان تمام فرقہ والوں کو کہتا ہوں، کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہو، تو تم یہ اللہ کی قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو، یہی مجھے جواب دے دیں. اور دوسری طرف اگر تم سچے ہو تو مرد مومن اور اللہ کے ولی کا تصور لے کے آؤ، جو داتا خواجہ کی طرح، یا مرد مومن کا تصور لے کے آؤ، تاکہ پتہ چل سکے کہ تم سچے ہو. تمہارے نظریات کی وجہ سے اسلام کا جو مرد مومن کا تصور بھی زندہ ہے اور اللہ کے ولی کا بھی تصور زندہ ہے، مگر یہ اس میں بھی ناکام نظر آتے ہیں. اگرچہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے پیر مبلغ بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ جب کردار فوت ہو جاتے تو بڑے بڑے اپنے ساتھ ٹیگ لگا لیں، جیسے کہ عالم اسلام کا مبلغ، عالم اسلام کا حکمران. آج کے بھی حکمران اپنے آپ کو لگاتے ہیں. یوتھیوں کا لیڈر جس نے ساری زندگی ایک بھی سچ نہیں بولا، وہ عالم اسلام کا لیڈر اپنے آپ کو کلواتا تھا، اور اس کی زندگی اس کی قدر پستی کا شکار کہ ایک بھی نیکی نظر نہیں آتی جو حقیقی معنوں میں نیکی تصور کی جائے.
اچھائی بلکہ اس کی زبان آ چکی محفوظ ہے۔ یزید اور فرعون میں فرق کیا ہے آج میں یہ بھی بتاؤں گا۔ ہر وہ شخص جو غیر مسلم ہو اور خود خدا کے نظام کو ہائی جیک کرتے ہوئے اس کے نظام کو ختمہ کرتے ہوئے اپنے من چاہی نظریات لوگوں میں پھیلائے وہ فرعون ہے، اور لوگوں کے قتل و وقات کے پرواہ جاری کرے وہ فرعون ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کا سچائی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے من چاہے نظریات اور عقائد کو پھیلائے اور معاشرے میں تباہیاں پھیلائے اور اللہ کے دین کے خلاف پھیلانے بغاوت کرے، یہ یزید ہے، یہ یزید ہے، یہ یزید ہے۔ اب خود اس ڈیفینیشنوں میں آپ خود انالیسس کریں کہ آپ میں سے فرعون کتنے ہیں اور یزید کتنے ہیں، اور آپ میں سے ان کو سپورٹ کرنے والے کتنے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آدھا سچ بول رہے یا دین کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کردار اس قابل نہ ہو، دین کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بنائے اور بعد میں اپنے من چاہے نظریات کو پھیلاتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو ختم کرنے کی طرح، یہ تو یزید ہے۔ یزید کیا تھا؟ یزید ایک طرف اگرچہ اسلامی سلطنت کے مسند پہ بیٹھ چکا تھا، مگر کردار اس کا انتہائی شیطانیت کے ہاتھوں ہائی جیک تھا۔ یزید کی زیر قیادت ایسے لوگ بھی آ چکے ہوئے تھے اور ایسے لوگ بھی اس کو برگزا رہے تھے جنہوں نے اصحاب رسول کو شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کرنے والے، حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی جماعت بن چکی ہوئی تھی جو کہتی تھی کہ ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقیدت مند ہیں، یہ تربیت یافتہ ہی کیوں برس اقدار پہ آتے ہیں، ہمیں اقدار میں ہمارا بھی حق ہے۔ اور انہوں نے پلاننگ کی اصحاب رسول کو شہید کرنے کی، اصحاب رسول کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح یزید جو ہے وہ کبھی امیر المومنین کا ٹائٹل عالم اسلام کا لیڈر ہونے کا تصور اپنے ساتھ لگاتا، کیونکہ حقیقت میں تو امیر المومنین کہلاتے تھے صحابہ رسول جو اس منصب پہ بیٹھتے تھے۔ اگرچہ وہ اس منصب پہ بیٹھ گیا جس پہ وہ اہل نہیں تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ایک غلط شخصیت کو کسی اس منصب پہ بٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ نہ صرف امت مسلمہ کی تباہی شروع ہو جائے گی، اور یہ نظر بھی آئی، بلکہ قتل و غارت کی لامتناہی سلسلے، شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا، حدوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مستقیم کیا، صحابہ رسول نے اپنی جانوں کے مال اور دولت کی قربانیاں دے کے سرکار کے عشق میں اس سلطنت کو مستقیم کیا ہے۔ اب اسی سلطنت کا مذاق اڑانے کی طرف یزید جا رہا تھا، اور من چاہے نظر، اور جتنے بھی کفار اور منافقین اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حقیقت میں منافقین کے خلاف جنگ لڑنے کا ایک سلیقہ بتایا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کو اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اور لمحہ بلمحہ سرکار کے پاس اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ سرکار کو ہماری کرتوتوں کا بھی پتہ، میں سرکار بتاتے نہیں ہیں، سرکار بتا نہیں رہے، سرکار کو صرف ایک ہی رحمت للعالمین ہے، تو یہی تھی خواہش کہ کافر منافق سب جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ شیطان نہ جیت جائے، کیونکہ جنگ کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میرے بندے نہیں بھٹکیں گے، اور شیطان کہتا تھا میں بھٹکائیں گے، تو سرکار نہیں چاہتے تھے کہ میرا کوئی بھی ایک بھی امتی بھٹکے، مگر جس نے ضلالتیں، جن کی نیشتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جنہوں نے ضلالتیں اپنے مقدر میں ڈال تو انہوں نے بھٹکنا ہی بھٹکنا، تو لہٰذا وہ بھٹک گئے۔ تو لہٰذا آج دیکھا جائے تو نامرد مومن کا تصور نظر آتا ہے، وہ مومن نہیں جو صحابہ الاولاق نہیں۔ ایک بار یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل نہیں کرتا، ولی ہونے کے لیے سب سے اہم ضروری ہے کہ وہ سرکار سے اور حضرت علی کے مرحلے سے فیوز و برکات ملتی ہیں، اور یہ باطن کی دنیا بھی ہے اور ایک ظاہر کی دنیا ہے۔ جیسے قرآن ظاہری طور پہ، احادیث ظاہری طور پہ، اور ایک انسان کے جسم میں اللہ نے اسٹرکچر پیدا کیا ہے کہ آپ میں ایمان کی دولت دی ہے۔ جب آپ کا اندرونی اسٹرکچر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تربیت کی جائے تاکہ اندرونی اسٹرکچر ختم نہ ہو، ورنہ اندرونی اسٹرکچر ختم ہو جائے گا تو ظاہری طور پہ جو سچائی ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ جیسے ظاہری طور پہ اگر آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو آپ دی ہوئی اللہ کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اگر آپ کی ایمان کی دولت ختم ہو گئی اور اندرونی اسٹرکچر ختم ہو گیا ہے تو آپ قرآن و حدیث و سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ہیروز کی تعلیمات بھی آپ کے دل پہ اثر نہیں کریں گی، کیونکہ آپ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کا ادب احترام نہیں کیا، اور خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس قدر بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اس قدر برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بحث کر دیا۔ تمہیں ہو اگر عشق تو کفر بھی مسلمان نہیں، نہ تو مسلمان بھی کافر زندیق، اللہ تعالیٰ نے تم سے خود کو پرے کر، تم کو اپنے سے پرے کر دیا۔
تو یہی وجہ ہے کہ یہ کردار کی تاثیر ہوتی ہے کہ بعض صوفیہ اعظام کی اولادیں بھی ولی پیدا ہوئی ہیں، یا ان کے بچے قرآن کے حافظ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کسی ظاہربین سے بھی تربیت حاصل نہیں کی۔ یہ تربیتوں کا، یہ شخصیت کا اثر ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے ایمان کو ختم کر لیتا ہے اور اپنی ہی شخصیت کو مٹا دیتا ہے تو کس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ وہ انسان کے مراتب سے بھی گر جاتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہی وجہ، یہی اقبال فرماتے ہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ عمر روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطی، مگر لذتے شوق سے بے نصیب، بیاؤس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ کردار ختم ہے۔ اقبال کردار کی بات کرتے ہیں، قرآن کردار کی بات کرتا ہے۔ سابقہ امتیں تباہ ہو گئیں کیونکہ انہوں نے من چاہے نظریات کے تحت خواہش نفس کی پوجا کی۔ ظاہری بت تو توڑ دیے جاتے ہیں مگر خواہش نفس کا بت کبھی بھی نہیں مرتا جب تک آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی، جب تک آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، جب تک آپ میں مساجی نہیں ہوگی، جب تک آپ میں پختگی نہیں ہوگی تو آپ اپنے استان کو سیر نہیں کر سکتے۔ صوفیہ اعظام نے اپنے استانوں کو بچھاڑا، وہ ان کو رغوا نہیں سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بڑی ڈیوٹی دی۔ وہ دلوں کے طبیب تھے، لوگوں کے دل و نگاہ میں رنگ ختم کرتے ہیں، اور بے پردہ روح قرآنی، یہی لوگ ذل سبحانی ہوتے ہیں۔ میرا افسوس، حد افسوس، آج تو ولایتوں کا سلسلہ نظر نہیں آتا، آج مومن کا کردار ختم ہوتا نظر آتا ہے، اور مومن کا کردار زندہ ہو تو مومن تو بھی حص ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح کا بیڑا ہوتا ہے۔ پہلے میں نے ذکر کیا کہ کردار ان کا اچھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یوٹرن لینا ہو، منافقت ہو، جھوٹ بولتا ہو، سچ کبھی نہ بولا اور خود کو سچائی کے دعوے اور بڑے بڑے باتیں، یہ منافقت میں آتا ہے، یہ یزیدی سوچ ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے کردار میں رایہ کاری نہیں ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی عشق ہے کہ آپ سرکار کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال، دولت، جان، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیں۔ یہی چیز، اسی سے پھر تصور ہوتا ہے، مرنا ہے کسی نے ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے، انہوں نے بھی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں نکلی انہوں نے بھی مصیبتیں برداشت کی ہیں، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کی ہیں اور جنہوں نے باطل کفتوں کے ذریعے سے مصیبتیں برداشت کی، اس میں فرق ہے۔ یہی نہیں ہے۔ ظاہرین لوگ ظاہری سٹیٹس کی طرف بھاگتے ہیں، ظاہری فائدے کے لیے بھاگتے ہیں، خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے معاشرے کا نظام تباہ کرتے ہیں، یہ دوسروں کے حقوق سلب کرتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ کو اپنے قبضہ میں کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ہانگنا کرتے ہیں۔ مگر مرد مومن جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو دوست اللہ کے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی نوکری کرتے ہیں، اللہ سے دوستی لگاتے ہیں، اور وہ ظاہری اسباب کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور ساری دنیا سے بے پرواہ ہوتے جنگلوں بیابانوں صحراؤں کا رخ کرتے ہیں، اور اپنی اس 6 فٹ یا 5 فٹ یا 8 فٹ یا 7 فٹ کے قد پہ دین کو نافذ کرتے ہیں، خواہش نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، خواہش نفس کو ختم کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور پھر اس قابل ہوتے ہیں ان میں شیطان جب مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہتا ہے گنج بخش فیض مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامنا رحمہ، پھر وہ ہدایت دینے والے ہو جاتے ہیں لوگوں کو، وہ لوگوں کو کافروں کو بھی مسلمان کر دیتے ہیں، ان کے تجلیات بڑی نگاہوں سے ہی کس کی ہیبت سے یہ مجھے شیئر مل گیا ہے۔ خیر اچھا یہ ہے کہ وہ کفر کے معنوں میں لذت طاری ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اللہ کی رحمتوں کے مین ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برسی ہوتی ہیں ان پہ، اور اسی سے بھی کرامات کا جب ظہور ہوتا ہے تو جن میں دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، یا صوفیہ کی نگاہ سے ان کی غلاستیں دھل جاتی ہیں، اوپر سے کرامت جب ظہور پذیر ہوتی ہے اور اوپر سے جب رحمتیں اللہ کی برسی ہوتی ہیں تو
کئی ایمان لے آتے ہیں، مگر جو ہٹ درم ہوتے ہیں اور جو پھر بھی خدشات کا، اب منافق جو ہوتا ہے وہ خدشات کا شکار ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا. اگر یقین قیامت کے ذریعے بھی اگر یقین تھوڑا سا پیدا ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہے، کیونکہ ان کے کردار میں ذرا بھر بھی پختگی نہیں ہوتی. اسی لیے کافر تو مسلمان ہو سکتا ہے، اور منافق کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اور یہ مرد مومن جو ہے، جو ولی ہے، وہ نہیں بڑھتی، کیونکہ شیطان ہار چکا ہوتا ہے. اور جب انسان باطن میں چھپے ہوئے شیطانوں کو ہرا دیتا ہے تو یہ پھر ظاہری طور پہ جتنے مرضی باطل اور طاغوتی کتے ہوں، پھر ان کی کیا مجال ہے. یہی صوفیہ اعظام کے ادوار سے نظر آتا ہے کہ خالی ہاتھ بھی دنیا میں فتح ہونا. اور یہی نہیں، صوفیہ اعظام کا احوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں لال شہباز قلندر سے جب اس نے راجا تھا جس نے پنگا لینے کی کوشش کی تو آپ نے پیالہ الٹا کر دیا تھا اور اس کا قلعہ الٹا ہو گیا. صوفیہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ اپنی ایک جگہ پہ بیٹھ کے بڑی دور فاصلے صادر کرتے ہیں. یہ تو دنیا کے پہ فیصلے صادر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ صوفیہ کی تو یہ شان ہے کہ ان کے دل میں جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ لو لگی ہوتی ہے اور جو جذب و مستی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو جو ذرا سا بھی اللہ کی ذات سے پڑے جاتے ہیں، جو ذرا سا بھی ان کے دل میں کوئی ملال پیدا ہوتا ہے تو فوراً ان کی بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے. ابھی وہ ان کی وہ بددعائیں نہیں دیتے، مگر وہ جیسا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ پہلا الٹا کرنے سے ہی لال شہباز قلندر کے وہ راجے کا جو ہے نا وہ قلعہ الٹا تباہ ہو برباد ہو گیا، زمین بورد ہو گیا. یہ طاقت صوفیہ کو ہے، حالانکہ اس کے بیچ میں کوئی طاقت نہیں ہے. جبکہ دیکھا جائے تو اسی طرح شیطانی قوتیں بھی ہیں. آئل عورتیں استغفر اللہ کالا جادو یا کسی اس طرح جادوگروں کے پاس جا رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور فلاں دی تھی نہیں مانتی پھر اس تلی نے جادو کر دیا، دماغ بدل جائے، میرا منڈا جڑا ہے وہ میری گل بندہ گل نہیں مان رہا، بندے کا ذہن قید کر لو جی. اور دے سوئیاں دے پتلا بنا کے اس کا ذہن پہ سر پہ سوئیاں لگا دو، اس کے سر پہ دھاگا باندھ دو، اس کا ذہن قید ہو جائے گا. پھر یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ کفر کی چیزیں چل رہی ہیں. مگر صوفیہ اعظام تو اور صوفیہ اعظام جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. وہ تو لوگوں کے دلوں سے شیطانی وسوسے اور غلاظتیں دور کرتے ہیں اور اللہ کے قریب کرتے ہیں. جب ایک انسان ہدایت یافتہ ہوگا تو اس کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہوگا، وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوگا، کبھی بھی ہارڈ درم نہیں ہوگا، اضافے کرنے والا نہیں ہوگا، منافق نہیں ہوگا، خود سخت کا سوچنے والا نہیں ہوگا، خواہش نفس کا شکار نہیں ہوگا. جتنے بھی غلط قسم کے نظریات عقائد یا سوچیں ہیں یہ تمام کب پیدا ہوتی ہیں جب آپ کو خواہشات جنم ہوتی ہیں. تو میرے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے. اب جتنے بھی میں نے بتایا کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، اہل بیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو فرقہ بھی پسند ہی نہیں کرتے اور انہوں نے فرقوں کا کہا ہے. یہ آج کے علماء کیا پیدا کردہ فرقہ ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ سابقہ دور میں بھی لوگوں نے مذاہب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اور جب تنسیخ ان کی ہو گئی، اب اسلام آ چکا تو اب بھی اسلام میں فرقہ بھی اس کو فروغ دیا اور ایک فرقے کے اندر مزید فرقے اور نظریات آ گئے. اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے کردار کو زندہ کریں، پھر اس کے بعد جب حکمت و دنائی اور اچھائی میں آپ کے دل میں اتار دوں گا پھر تمہیں ادراک ہو جائے گا. اگر پھر بھی تمہیں نہیں پتا تو پھر تم اس قابل کوئی شخص ہو کہ جو میں نے احکامات دی اس پہ عمل پیرا کرتے کرتے کوئی ایک شخصیت تو اس مقام پہ پہنچے کہ وہ اللہ کی ولی میری دوست بن جائے، تو پھر میں انہیں بتاؤں گا. قیامت کا ضرور ہوگا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. مگر اس مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں اس لیے کیونکہ سب فرقہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور خود سابقہ نظریات اور عشق کے پرمٹ بانٹے جا رہے ہیں. ایسے میں کوئی لامتناہی منازل کیسے طے کرے گا؟ جبکہ ایک جہاد اکبر جو ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. پھر آپ جہاد کرتے ہو کس طرف؟ وہ جہاد جو میدان عمل میں ہے، جب اپنی باطل نفس کے خلاف جہاد اصل میں باطن میں چھپی ہوئی جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی طاغوتی طاقتیں، ان کو ختم کرنا ہے، شیطانی سوچوں کو ختم کرنا ہے. وہ جو تمہیں بھٹکا رہی ہیں، وہ تمہارے ذہن کو ہائی جیک کر رہی ہیں، تمہارے قلب و نظر کو ہائی جیک کر رہی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرمودات کی روشنی میں ان سوچوں کو پاش کر دیں. جب آپ ان کو پاش کر دیتے ہیں تو پھر بھی ظاہری طور پہ جو جتنے بھی سوچیں آپ ان کو ختم کرتے ہیں. مگر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ابھی ان کی یہی اسٹیج کے لیے انہوں نے شیطان کو کیسے مارتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے سبتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے سبتے جا رہے ہیں. صوفیہ اعظام پہلے اپنے شیطانوں کو مارتے ہیں، مردہ کرتے ہیں، پھر وہ اس کا نام کیا ظاہری طور پہ جو جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ان کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دعوے ہوں گے جیسے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، لڑائی جھگڑے رہ جائیں گے. ایون خاندانی نظام آج تباہ ہو چکے ہیں. آج سویڈن میں یا جتنے بھی غیر مسلم ممالک میں اسلام کی تعلیمات کا اگر مذاق اڑایا جائے وہ اس لیے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں.
مسلمان خود دنیا کا ہو کے رہ گیا ہے، مسلمان نے دنیا سے لو لگا لیا ہے، مسلمان نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. اور جب میرے خیال میں کافر اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، مگر آپ نے اتحاد کا پلیٹ فارم کیوں نہیں پیدا کیا؟ آپ نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ بھی خواہش نفس کا شکار ہیں. کافر اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں فیم مل جائے، کیونکہ اسلام ایک سچائی ہے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں فیم مل جائے، یا وہ بڑے اپنے آپ میں خوش ہو جائیں گے، یا ان کو پبلسٹی مل جائے گی، مگر ذلتیں رسوائیاں ان کے ہاتھ آئیں گی، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو ٹکراتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، مگر ایک ہماری بھی طرف سے بھی بے پناہی لاپرواہیاں اٹھائی ہیں کہ ہم فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں. اس میں پھنسنے کا کیا نقصان ہوا کہ آج اتحاد کا پلیٹ فارم ختم ہو گیا، ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، غیروں کو موقع مل گیا، مسلمان کو کمزور سمجھتے ہیں، اور اس لیے وہ اس طرح. دوسری وجہ جو نظر آتی ہے یہ کہ ہم سچ نہیں بولتے. جب ایک مسلمان اللہ کے حکم پہ آ کے سچ نہیں بولے گا تو کیا یہ خدا کے احکامات اور تعلیمات کہ وہ ہم جب پسے پوچھ ڈالیں گے تو کیا یہ ہم خدا کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کر رہے؟ کیا ہم جب ہماری زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ مسلمان نہیں رہے گا تو آج کافروں کا یہ بھی ہے، ابھی میں اس طرف بھی آتا ہوں، اب یہ نہیں رہے گا تو ہم آپس میں لڑائیاں لڑنے میں شیر ہیں. خاندانی جگہ میاں بیوی کی لڑائیاں، روز قتل و غارت کی داستانیں، کبھی بیوی ماری ہے، کبھی شور مار رہا ہے، والدین سے لڑائیاں، بہن بھائیوں سے لڑائیاں ہی لڑائیاں، گلی محلے کی لڑائیاں، ذات پات رنگ نسل پہ لڑائیاں، مسلمان آپس میں مسجد کے نام پہ لڑائیاں، جمہوریت کے نام پہ لڑائیاں، کردار ختم ہو گئی، لڑائیاں آ گئی. اور غیر مسلمانوں کے ساتھ چپ کراتے ہیں، یہ جناب جنونی ہے جی، یہ دہشت گرد ہے جی. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ تم اسلام کا جہاد کا تصور ختم کر دو، تم اتحاد کا پلیٹ فارم ختم کر دو، تم ایک اپنے پر اثر انداز سے جو آواز پیدا کرنی ہے جس سے کفار لڑ جائیں، آپ اس طرف آؤ ہی نہ. آپ آپس میں تو لڑتے ہو، اور اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کمر بند ہونے کے لیے، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تم پلیٹ فارم پہ ہی جمع نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے اسلام کو اس طرح محسوس ہی نہیں کیا، اسلام کے احکامات کو مانا ہی نہیں ہے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی عظیم شخصیات ہوئی ہیں انہوں نے سرکار نے ان کی تربیت کی، یا جتنے بھی ولی ہوئے ہیں ان کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے مجاہد ریاستیں کی، خواہش نفس کے بت پاش کیے، تربیت ہوئی، ازمائشی ہوئی ہیں، پھر وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے کفر کے وانوں میں لرزہ تاریخ کیا. مگر آج ہم اگر اپنے کردار کو ہی فتح نہیں کریں گے تو ہم بیرونی اور اندرونی طاقتوں سے کیسے نبردشمہ ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دعوے ہیں، چڑیا کی طرح ہم چو کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مگر جو مقصدیت ہے اس سے ہم کریں. جب تک نہ ہو حقائق کے نظر تیرا زجاج نہ ہو سکے گا حریف سنگ. جب تک حقیقت کو نہیں ہم دیکھیں گے اس وقت تک ہم حقیقی معنوں میں لاہ عمل تیار نہیں کر سکتے. آج ہم خود ساختہ نظریات، سوچوں، عقائد میں تو پھنس گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہ جو سرکار تمہیں دیں وہ لے لو، جو اس سے منع کرے اس سے منع، جو ہم وہ منع نہیں آ رہے. تو پھر ہم اضافے تو ہم نکال لیے، مگر اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج ہم میدان عمل سے فرار ہیں. آج ہم اپنے شیطانوں کو جو باطن طور پہ شیطان ہیں ان کو شکست نہیں دے رہے، حتیٰ کہ ہمیں اچھے طریقے سے بولنا نہیں آتا. ہماری زبان جو ہے وہ اس سے اچھے مرد مومن کی عکاسی نہیں کر رہی. اسی طرح ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اپنے خواہش نفس کے لیے، نہ کہ اللہ کے لیے. تو پھر ہم خود کو کیسے ایک مرد مجاہد مسلمان تو ہوتے ہی مرد مجاہد ہے، خالی ہاتھ پاکستان لے لیا تو نہ ہم مجاہد بن سکتے ہیں، نہ اچھے علماء بن سکتے ہیں، نہ اچھے حکمران بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود بھی اسلام کو نافذ نہیں کیا، ہم نے خود کو تسخیر نہیں کیا. تو ہم کیسے ممکن ہے کہ بیرونی شیطانی طاقتوں طاقتی طاقتوں کو زیر کریں گے جیسے صوفیہ نے زیر. تو لہٰذا اسلام کو پہلے ہم نے خود پہ نافذ کرنا ہے. کفار مشرکین وہ تو اندھے ہیں، ان کے پاس تو کتاب و حکمت نہیں ہے، وہ تو جاہل ہیں، ان کو کیا پتا دین کی تعلیمات کیا ہے. اور جب مسلمان اپنے کردار سے عاری ہو جائے گا تو غیر مسلم تو پھر زیادہ کوسوں دور ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان نے تو ان کی اصلاح کرنی تھی. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں. میرا دل دکھی ہے، اگر میرا 100% دل دکھی ہے کہیں پہ توہین ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو مسلمان جب میدان عمل سے راہ فرار کرتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو اپناتا نہیں ہے، تاکہ سچ نہیں بولتا، اس کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ نہیں آتے، تو مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے. جب مسلمان ایک مرد مجاہد کا کردار ادا کرنے کی بجائے، میدان عمل میں اترنے کی بجائے، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بجائے صرف بے معنی اور کفار سے ہی کہتا ہے کہ ہم بڑے پرامن ہیں اور ہمیں انصاف دو، تو مجھے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے.
کیونکہ وہ آپ کو کیا انصاف دیں گے؟ انہوں نے تو خود اپنی زندگیوں سے انصاف نہیں کیا، وہ خود سچائی سے پرے نظر آتے ہیں۔ تم تو سچائی کے مسیح آتے، تمہیں سچائی کا ادراک بھی تھا، نہ تم نے سچائی کو اختیار کیا، نہ تم نے سچائی پہ عمل کیا، نہ اپنے کردار میں پختگی لے کے رہے، تربیت کروائی، نہ شیطانی قوتوں سے پرے گئے، اور تم چلے ہو جناب اب غیروں سے بھیک مانگ رہے ہو، ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے انصاف دیا جائے۔ مرد مومن نے تو پوری دنیا کا نظام اپنی دنیا میں ہاتھ میں کرنا تھا، وہ تو خدا کا نائب ہے اور اللہ تعالیٰ حاکم ہے، تو پھر مرد مومن غیروں سے بھیک مانگے گا؟ اسلام کی اصل بلندی کی، اپنی اس ٹائم کی عزت و نموز کی، مرد مومن کو خود اپنی عزت کروانی آنی چاہیے۔ اگر مرد مومن اپنی عزت کا خود پاسباں نہیں ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تم اپنی عزت تو کرواؤ، سچ تو بولنا سیکھو تاکہ تم پہ لوگ اعتبار کر سکیں یہ سچا ہے، اس کے کردار میں پختگی ہے اور یہ خواہش نفس کا شکار بھی نہیں ہے، تو دنیا تمہارے دشمن تھم تھم کامیں گے۔ سرکار کی ایک جو سب سے بڑی خوبی اور وسعت تھا کہ دشمن جو ہے وہ سرکار کی ہیبت دشمن پہ اس قدر طاری ہوتی تھی کہ دشمن تھر تھر کانپتے تھے، ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی منصوبہ کر سکیں، کیونکہ وہ اگر منصوبہ سوچتے تھے تو پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو لہٰذا اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، مگر اللہ ان سے بے نیاز نہیں ہے جو اس کے لیے جیتے ہیں، جو اس کے لیے مرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، جو شہادتیں حاصل کرتے ہیں یا غازی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر جی، انہوں نے تو اپنی خواہش نفس کے تحت تو وہ تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، وہ تو اللہ کے احکامات اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے لمحہ بلمحہ میدان عمل میں اترتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں دنیا میں روشنی کا چراغ، اور دنیا کی بہار اصل میں مرد مومن ہی ہے، اور وہ مرد مومن جو ہے وہ بڑے نایاب ہیں، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ فرقہ واریتی نے مرد مومن کو، اور آج اگر عالم اسلام کی جتنی بھی تباہیاں ہیں، عالم اسلام میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں، اور جہاں پہ بھی دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں، چاہے مسلمانوں پہ غیر مسلمانوں پہ، یا جتنا بھی کفر کے وانوں میں غلط قسم کے عقائد پروان چڑھ رہے ہیں، یا وہ بڑے خوش ہیں، اور کیونکہ مرد مومن کا کردار نہیں ہے، تو ان تمام کے برابر کے حصے دار یہ مبلغین بھی ہیں جنہوں نے فرقہ واریت کو پروان چڑھایا، مرد مومن کے کردار کو ختم کر دیا اور اسلام کی تعلیمات سے دور کر دیا، اور صرف یہ کہ جو مرضی کرتا بخش دے گا۔ رب کیا بخشے گا؟ تم نے تو اپنے ہی سے انصاف نہیں کیا تو اللہ تم سے انصاف نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے حقوق الباد ادا کرو، تم حقوق الباد بھی پورے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے نہیں کر رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ معاشرے میں امن قائم ہو سکے، معاشرے میں امن و سکون ہو؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی باتوں سے نہیں پھرتا، مگر تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، تعلیمات کو جب انحراف کیا، سابقہ انبیاء قوموں نے اللہ کی تعلیمات سے انحراف کیا، اپنے خود ساختہ نظریات میں پھنس گئے، تو وہ قومیں تمام اللہ نے عذاب مسلط کر دیا، اور تم کہتے ہو کہ اگر تم پہ عذاب مسلط نہیں ہو رہا تو تم سمجھتے ہو کہ تم بخش دیے جاؤ گے، تم اس کب بخشے جاؤ گے؟ اس صورتحال میں تو اگر تم بخش دیے جاؤ گے، اگر مولوی کا یہ فرقہ تصور تو ٹھیک ہے، تو پھر قیامت کیوں برپا ہونے جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو نافرمان ہے ان پہ میں عذاب مسلط کرتا ہوں، میں قیامت لے آؤں گا، یہ کر دوں گا، تو کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب کوئی ماننے والا نہیں ہوگا میں قیامت لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدائی کا نظام ختم کرنے کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا کوئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرا بر بھی امیزش پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی دین میں امیزش کرے، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی من چاہی نظریات کے تحت تو کوئی ایسی ریاست قائم کرے جس میں شیطانیت کا راج ہو، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی سلطنت پسند نہیں کرتا جہاں پہ انسانیت کی تذلیل ہو، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل پسند نہیں کرتا جس کے ذریعے خدا سے لوگ مایوس ہو کے شیطانیت کے پیروکار بن جائیں اور وہ شیطان نہیں اصاف پھوڑ کے معاشی کا من تباہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اطمینان و یقین کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سچائی کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مثالی معاشی کی اس لیے بات کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو اور خدا اور بندے کا ربط ختم نہ ہو۔ اگر خدا اور بندے کا ربط ختم ہو جائے گا تو پھر یقیناً شیطان کے لیے یہ جنگ جیتنا بڑا آسان ہے، اور جب لبرل سوچیں پروان چڑھ دیں گی اور خود ساختہ نظریات آ جائیں گے اور بے معنی سی بات ہے، یہ روزہ نماز، روزہ زکوٰۃ حج باقی ہے، مسلمان تو باقی ہے، اقبال بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، تو لہٰذا یہ خواہش نموز قلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد، عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش کا رزل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ علامہ اقبال کی اگر ہم تعلیمات میں عمل پیرا نہیں کریں گے تو حکیم الامت کا جو ٹائٹل ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ آپ اس امت کی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اصلاح کریں تاکہ لوگ صحیح معنوں میں دین کی روح کو سمجھ سکیں،
خالی آج پاکستان مان گیا. اقبال کی شاعری کی روح سے، اقبال کی تعلیمات سے. علامہ اقبال ایک ایسے ایک طرف مبلغ ہیں جو مسلمہ کی کو ذہنی طور پہ عشق مصطفیٰ کے لیے، خدا کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے جا کر ہیں، اور ایک طرف ایک ایسے سپہ سالار نظر آتے ہیں جو قربانی دینے کے لیے مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے ہوتے ہیں اور میدان عمل میں اتارنے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں. تو یہی اقبال کے پیغام کا وسط ہے کہ انسان جو ہے وہ اشاع کی صفوں میں شامل ہو چکتا ہے، کیونکہ اس قدر بلند مقام ہے اور کس قدر میش پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں علامہ محمد اقبال مسلمانوں میں. مگر یہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی میش میرے پاس موجود ہے، یہ ظاہر بین ملا اور صوفی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ میرا کیا مقام ہے، کیونکہ خالی دھاموں سے خدا نہیں ملتا. خدا حاصل کرنے کے لیے قربانی کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری مالوں سے تمہاری جانوں سے دلاؤں گا اور پھر پتہ چلے گا میرے کون ہیں. صحابہ رسول اور اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہی چیز نظر آتی ہے، اور ان کی زندگیاں قربانیوں سے بڑھی ہوئی ہیں. آج کا مسلمان لوگوں کو بلیک میل کر کے دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، سچائی کے نام پہ اپنے محل بنا رہا ہے اور غریبوں کو بے معنی سی جنتوں کو پرمڑ دے رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور میدان عمل سے فرار کروا کر وہ خدا کے عذاب کا مستحق بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم دین کو حقیقی معنی میں